السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا، ساری مشقتیں برداشت کیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں یا اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر کے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتلا دیا ہے۔ شادی بیاہ کرنے کا، لین دین کرنے کا، تجارت کرنے کا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو چیز ہمارے اور آپ کے لیے شریعت کی طرف سے نہ آ گئی ہو کہ ہمیں کون سا کام کیسے کرنا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، ایک بہت خاص چیز جو بہت عام ہو چکی ہے، اس پر میں آپ حضرات و خواتین کے سامنے آج کی اس مبارک مجلس میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، یا اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ موضوع ہے کیا، کس چیز کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، یا کون سی چیز اب میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے، اسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلا دیا ہے کہ ہمیں کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، ساری چیزیں بتلا دی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اولاد ہے۔ اولاد بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد کی قیمت اور اہمیت کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے، یا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دیا ہو اور پھر اولاد لے لیا ہو، یعنی اس کی موت ہو گئی ہو، وہ بھی اس چیز کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اولاد کی اہمیت یا اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یہاں پر یہ تمہید جو میں ابھی آپ کے سامنے باندھ رہا تھا، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ جب ایک شخص شادی کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کی سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑی تمنا جو ہوتی ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اولاد۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے اس کو نواز دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو ہم اور اضافہ کر دیں گے۔ تو یہاں پر ہونا کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اولاد ہونے کے بعد انسان، وہی شخص کہ جب تک اولاد نہیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو بھی جوڑتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، بہت سارے وسائل کو بھی استعمال کرتا ہے تاکہ ہم صاحب اولاد ہو جائیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد سے نواز دیتا ہے تو پھر وہ کون سا قدم اٹھا لیتا ہے، کون سا کام کرنے لگتا ہے، یہ چیز ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ شخص ثابت کر رہے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے سالگرہ منانا، جنم دن منانا یا برتھ ڈے منانا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ برتھ ڈے جو منایا جاتا ہے، اس میں موم بتیاں جلانا، اس میں کیک کاٹنا، اس طرح کی تقریبات میں شرکت کرنا
اور اگر دعوت دی جائے تو اس میں شریک ہونا کیسا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت دی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا شریعت نے ہمیں اور آپ کو یہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم بچہ 1 سال کا ہو گیا، برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، جنم دن منایا، دوسرے سال، تیسرے سال، یہاں تک کہ بعض لوگ 90 سال کے ہو جاتے ہیں، قبر میں ان کا قدم ہوتا ہے، لڑکھڑا رہے ہیں، لیکن ان کا جنم دن یا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ ہمیں اس کو سوچنا چاہیے، چونکہ یہ شریعت ہے، شریعت اسلامیہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں ہوتی ہے۔ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا تابعین یا تبع تابعین، یہاں تک کہ ائمہ اربعہ جو معروف ہیں، سب کوئی جانتا ہے، کسی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی نے سالگرہ منایا ہو، کسی کا اپنے بیٹے کا منایا ہو، اپنا منایا ہو، اپنے ناتی کا منایا ہو، پوتے کا، نواسے کا، کسی کا نہیں۔ ان لوگوں میں سے کسی نے یہ نہیں منایا ہے۔ تو اگر ان میں سے کسی نے نہیں منایا تو منایا کس نے؟ یہ چیز آئی کہاں سے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، بلکہ یہ موجودہ زمانہ میں اغیار کی طرف سے آئی ہوئی ایک رسم ہے، غیروں کی طرف سے آئی ہوئی ایک رسم ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ غیر قوموں کا راستہ اپنائیں، اور نہ ہی ایسے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا درست ہے۔ میں نے شروع میں ابھی سورہ آل عمران آیت نمبر 85 سے اپنے درس کا آغاز کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے اس میں؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طلبگار ہو، جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین پر چلنا چاہتا ہو، جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا متمنی ہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بالکل ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس سے قبول کیا ہی نہیں جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ برتھ ڈے، یہ جنم دن، یہ سالگرہ منانا، یہ جب غیر قوموں کا ہے، غیر مسلموں کا ہے، یہود کا ہے، نصارہ کا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا؟ یعنی پیدائش کے دن سالانہ جشن منانا، یاد رکھیے گا یہ بدعت اور کفار سے مشابہت ہے، کافروں سے یہ چیز ملتی جلتی ہے، کافر لوگ یہ کرتے ہیں۔ اسی لیے برتھ ڈے منانا یا جنم دن کہہ لیجئے یا سالگرہ منانا حرام ہے، حرام ہے، حرام، چاہے اسے عبادت کے طور پر منایا جائے یا رسم کے طور پر منایا جائے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، اس کے کنارے بالکل نہیں جانا چاہیے۔ اب یہاں پر لوگ یہ بتلاتے ہیں، یہ سوچا جاتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں مل کر کے اس بچے کے لیے، اس بچی کے لیے، تاکہ اس کی زندگی اچھے سے گزرے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ مسلمان کی دعا مسلمان کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ دعا سالگرہ ہی کے موقع پر کیک کاٹ کر کے، موم بتیاں جلا کر کے، مٹھائیاں کھلا کر کے، جشن منا کر کے، یہ طریقہ جو ہے دعا کرنے کا، یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ واضح رہے کہ سالگرہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور مغربی ثقافت کی دین ہے، جس کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا چاہتا ہے یا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی، غیروں کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا ہے، غیروں کے راستے پر چلنے سے منع کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو کس راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے؟ اسلام کے راستے پر۔ لہذا سالگرہ منانا، کیک کاٹنا، سالگرہ کی مبارکبادی دینا،
یہ ساری چیزیں غیر اسلامی قوموں کے اثرات ہیں، اس لیے ایسے رسم و رواج سے بچنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کس کے راستے پر چلنے کے لیے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آزادی دے دیا ہے کہ اس دنیا میں چاہے جس کے راستے پر چلو، جس کو دیکھو اسی پر عمل کرنے لگو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 میں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، مسلمانوں، اللہ اور رسول پر ایمان لانے والوں، تمہارے رب کی جانب سے جو کچھ تم پر اتارا گیا ہے اسی کی پیروی کرو۔ کیا اب سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم کس کی پیروی کرو، کس کی اتباع کرو؟ چاہے اولاد کے بارے میں ہو، چاہے تجارت کے بارے میں ہو، چاہے لین دین کے بارے میں ہو، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جو تمہارے پاس تمہارے نبی کے ذریعے سے آیا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ہمارے نبی نے برتھ ڈے منایا اپنے نواسوں کا، اپنے بیٹوں کا، اپنی بیٹیوں کا، کسی کا منایا؟ اگر منایا ہے تو ہم بھی منائیں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور جب نہیں نازل ہوا ہے تو اس پر عمل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے سوا دوسرے دوستوں اور مددگاروں کی پیروی نہیں کرنا، دوسرے لوگوں کی پیروی نہیں کرنا، دوسرے لوگوں کے راستے پر نہیں جانا۔ دوسرے لوگ کیک کاٹ رہے ہیں، تم بھی کیک نہیں کاٹنے لگنا۔ دوسرے لوگ جشن منا رہے ہیں، تم جشن نہیں منانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے نبی نے نہیں کیا ہے، اس لیے کہ تمہارے نبی پر یہ شریعت میں نازل نہیں کیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جشن منانا، یہ سالگرہ منانا، یہ برتھ ڈے منانا، کوئی بھی نام اس کو دے لیجئے، یہ شریعت میں اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت کم ہی نصیحت پکڑتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ میں نے اپنے نبی پر ساری چیزیں نازل کر دی ہیں، لیکن تم لوگ بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کم نصیحت پکڑنے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری، حدیث سے دوری، اسلام سے دوری، اسلامی مجلسوں سے دوری، ان لوگوں سے لگاؤ ہوتا ہے جو شریعت سے دور ہوتے ہیں، ان لوگوں سے لگاؤ ہوتا ہے جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، ان لوگوں سے لگاؤ ہوتا ہے جن کو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ کیا ارشاد فرمایا؟ ایک شخص یہ عمل کر رہا ہے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے جوان ہو یا بوڑھا ہو، وہ بہت خوشی، ارے میرا بھی پہلا بیٹا ہے، اس کا ہم جنم دن بھی نہ منائیں، ایسے ایسے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی دعائیں کی ہیں تب پیدا ہوا ہے لڑکا، اب ہم اس کا جنم دن تو منا لیں، برتھ ڈے منا لیں۔ اور اللہ ہدایت دے ان عورتوں کو۔ یہی عورت جب تک اولاد نہیں ہوتی ہے تو روتی رہتی، اور جب اولاد ہو گئی تو اپنے شوہر کے ناک میں یہ عورت دم کر دیتی۔ وہ کیوں دم کرتی ہے؟ اس لیے کہ وہ دنیا کو دیکھتی ہے کہ فلاں کے بیٹے کا جنم دن منایا گیا، اتنا بڑا کیک لایا گیا، اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا گیا، ایسا جشن منایا گیا۔ اس کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کو صرف یہ مطلب ہے کہ دوسرے میں کیا ہوا ہے ویسے ہمارا ہونا۔ یاد رکھیے، چاہے کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس کو ہم نے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، جس کو ہم نے کیا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل مردود ہے، غیر مقبول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ لہٰذا محترم حضرات و خواتین، یاد رکھیں کہ یہ جنم دن منانا یا برتھ ڈے منانا یا سالگرہ منانا، یہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت میں شمار ہوتا ہے، یہ فضول خرچی میں شمار ہوتا ہے۔ یہی عورت اور یہی مرد جو اپنے بچوں کا سالگرہ مناتے ہیں، اگر ایک فقیر ان کے دروازے پر مانگنے کے لیے آ جائے تو 10 روپیہ 10 ریال دینے سے پہلے دسیوں طرح کی باتیں سنا ڈالیں گے، لیکن وہی لوگ اس فضول خرچی میں جتنے کا کیک آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے ایک ہفتہ وہ غریب جس کے یہاں قحط، جس کے یہاں فاقہ ہو رہا ہے، ایک ہفتہ ہو سکتا ہے ایک ٹائم کا کھانا ان کا چل جائے،
اتنے میں ایک کیک اور موم بتیاں اور یہ اور وہ لا کر کے چند منٹ میں سب بیکار کر دیتے. یہ فضول خرچی ہے. یاد رکھیں یہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت ہے. یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرنا ہے. یہود و نصارہ کے راستے پر چلنا ہے، کیونکہ یہ تقریبات وہی مناتے ہیں، یہود و نصارہ ہی مناتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے سے منع فرمایا. یہ برتھ ڈے کون مناتے ہیں؟ ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں. ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم ماڈرن لوگ ہو گئے یہود و نصارہ کے راستے کو اپنا کر کے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. اور یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے سے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہود و نصارہ کا راستہ آپ کو نہیں اپنانا ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی اور اتباع کرو گے. تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی ضرور پیروی اور اتباع کرو گے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے دو جوتے ہوتے ہیں، ایک انسان پہنتا ہے، ایک آگے ہوتا ہے ایک پیچھے ہوتا ہے، ایک آگے ہوتا ہے ایک پیچھے ہوتا ہے، ایک دوسرے کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں نا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ گوہ کے بل میں سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے. یعنی یہ کہ پہلے کے لوگ اگر گوہ ایک جانور ہوتا ہے جو زمین میں سوراخ بنا کر کے رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ان کی اتباع اس طرح سے کرو گے کہ اگر وہ گوہ کے بل میں سوراخ میں داخل ہوں گے تم بھی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ، کیا اس سے یہود و نصارہ مراد ہیں؟ کون لوگ مراد ہیں جس کے آپ مثال دے رہے ہیں کہ تم ان کی اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ سوراخ میں داخل ہوں گے تم بھی سوراخ میں داخل ہونے کے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون لوگ ہیں؟ کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کون؟ یعنی یہ کہ وہی لوگ مراد ہیں جو یہود و نصارہ ہی مراد ہیں کہ ان کی اتباع کرنے میں، یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے میں اس طرح سے تم لوگ مگن ہو جاؤ گے، اس طرح سے ان کی پیروی کرو گے، اس طرح سے ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو گے کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائیں گے تو تم بھی ان کے پیچھے پیچھے اس سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے. لہٰذا محترم حضرات و خواتین، کہنے کا ہمارے مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے راستے کو نہ اپنائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے. اے جنم دن یا سالگرہ یا برتھ ڈے منانے والو، کیا آپ یہ پسند کرو گے، کیا آپ یہ پسند کرو گی کہ آپ کا شمار یہود و نصارہ میں سے ہو؟ ایک ہی سوال ہے ہمارا آپ سے، چاہے کوئی جوان ہو یا بوڑھا ہو، چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو، چاہے کوئی عرب ہو یا عجم ہو، ایک سوال ہے، کیا آپ یہ پسند کرو گے کہ آپ کا شمار یہود و نصارہ میں سے ہو؟ کیا آپ یہ پسند کرو گے کہ آپ کی اولاد کا شمار بعد میں یہود و نصارہ میں سے ہو؟ چونکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. وہ حدیث کہہ رہی ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کسی نے بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے. اور یہ عمل کس کا ہے؟ یہود و نصارہ کا ہے یا نہیں ہے؟ یہ یہود و نصارہ کا ہے تو کیا ہم اپنے آپ کا شمار یہود و نصارہ میں سے کروانا چاہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے قطعاً نہیں، کبھی نہیں ہم کو چاہیں گے کہ ہمارا نام یہود و نصارہ کی لسٹ میں جائے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام یہود و نصارہ کی لسٹ میں نہ جائے تو ہمیں اس راستے کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں اس راستے سے توبہ کرنا ہوگا. اور پریشانی کہاں پر ہوتی ہے؟ پریشانی وہاں پر ہوتی ہے میرے بھائیو اور دوستو، سالگرہ، جنم دن یا برتھ ڈے منانا، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام سے، نہ ہی
ताबईन से, ना तबे ताबईन से, ना सलफ़े सालिहीन से, किसी से साबित नहीं। ये रस्म बद अंग्रेज़ों की देन है। ये बुरी रस्म अंग्रेज़ों की देन है। उनको देखकर बाज़ मुसलमानों ने अपने आप को मॉडर्न साबित करने के लिए उसको मनाना शुरू कर दिया है, और दूसरे लोगों ने ये सोच लिया कि फ़लाँ शख्स मना रहा है, हम क्यों ना इसको मनाएं। यहाँ तक कि कहाँ तक हम उनके पीछे चले गए। ये तो बर्थडे मनाना है। आप अंदाज़ा लगाएं कि कुछ लोग पैंट जो पहनते हैं, जींस पैंट जो पहनते हैं, कहीं आगे से फटी, कभी कहीं पीछे से फटी। ताज्जुब की बात है कि इंसान इतना नहीं सोच रहा है, क्योंकि ये मॉडर्न अपने आप को समझते हैं। 10 जगह से उनकी पैंट फटी होगी और वो मॉडर्न है, वो दुकान से, शोरूम से खरीद कर ला रहे हैं, और वो पैंट बहुत ही कीमती होती है। इसी तरह से यहूद व नसारा के इस तरीके को भी अपना लेते हैं लोग, और उस पर चलने की कोशिश ही नहीं करते हैं, बल्कि चलने लगते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग ये कहते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि क्या आपका भी बर्थडे मनाया गया है, तो कुछ लोग तो ये कह देते हैं, जी हां, हमारे माँ बाप हमारा बराबर बर्थडे मनाते आ रहे हैं। कुछ लोगों से पूछा जाए, भाई आप अपने बच्चों का मना रहे हैं, क्या आपके माँ बाप ने आपका बर्थडे मनाया था, जन्मदिन मनाया था या सालगिरह मनाया था, तो वो ये कह करके निकल जाते हैं कि मेरे माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं थे, मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था, मेरे माँ बाप उस तरक्की का ज़माना जो था इतना तरक्की याफ्ता नहीं था। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो मर्द हों या औरतें हों, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, जो ये साबित करना चाहते हैं कि मेरे माँ बाप अनपढ़ थे, मेरे माँ बाप तरक्की याफ्ता ज़माने को पाए नहीं थे, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि याद रखना कि आपके माँ बाप ने जो आपको तरबियत दी थी, तो उसका नतीजा ये है कि आपने अपने माँ बाप को अपने घर में बिठा करके रखा है। आप अपने माँ बाप को एक गिलास पानी देते हैं पीने के लिए, आपके माँ बाप मरीज होते हैं या परेशानी आती है तो आप ले जा करके उनको इलाज कराते हैं। ये आपके उन माँ बाप ने तरबियत की थी जो माँ बाप तरक्की याफ्ता ज़माने को पाए नहीं थे। उस तरबियत का नतीजा है कि आप अपने माँ बाप का इलाज करवा रहे हो, आप अपने माँ बाप को अपने घर में रख रहे हो। लेकिन याद रखना, जिस तरक्की याफ्ता दौर से आप गुजर रहे हो, अगर ये बर्थडे मनाते रहे और यहूद व नसारा के रास्ते पर चलते रहे, तो आप अपने माँ बाप को तो पानी दे रहे हो, लेकिन जिस वक्त आप बूढ़े होगे तो आपने अपने बच्चों की तरबियत उस दौर में की है जो तरक्की याफ्ता दौर था। ये बच्चे आपको उस हाउस में पहुंचाएंगे जिसको ओल्ड हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये औलाद आपकी खांसी को बर्दाश्त नहीं करेगी, ये औलाद आपके जुकाम को बर्दाश्त नहीं करेगी, आज ये औलाद आपकी टाएं टाएं आवाज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी, या तो बाहर वाले रूम में फेंकेगी और या ले जा करके ओल्ड हाउस पहुंचाएगी। लिहाजा याद रखना, इसको याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीके पर जो चलता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए शरीयत के रास्ते को आसान करता है। लेकिन जो तरक्की याफ्ता लोगों, यहूद व नसारा के लोगों या अंग्रेज़ों के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए वही रास्ता आसान कर देता है, वही रास्ता आसान कर देता है। हमें क्या करना चाहिए था? शरीयत का हुक्म क्या था? शरीयत का हुक्म यह है, शरीयत इस्लामिया ने बच्चे की पैदाइश पर 7वें दिन अकीका रखना, आज 7वें दिन अकीका करना यह मसनून करार दिया। आप मसनून तरीका पर अमल कीजिए, आप अकीका कीजिए 7वें दिन, खुशी मनाइए, खुशी का मौका है, अज़ीज़ा अकारिब को खाना खिलाइए, अमीरों को, गरीबों को, सबको शरीक कीजिए। यह है मसनून तरीका। ये क्या है? हर साल फजूल खर्ची कीजिए, मोमबत्तियां जलाइए, केक काटिए और पता नहीं क्या क्या कीजिए। ये इन सारी चीज़ों का ताल्लुक किससे है? यहूद व नसारा से है। लिहाजा ऐसे रास्तों से बचने की कोशिश करना चाहिए। अमीर व गरीब को बुला करके 7वें दिन अकीका कीजिए, बच्चे का अच्छा नाम रखिए। जब बच्चा पैदा होगा, नाम रखना होगा, तब तो कहेंगे बहुत बेहतरीन मुसलमान नाम होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जो है गैर मुस्लिम का नाम आ जाए। और जब बर्थडे मनाना होगा तो किस मुसलमान के घर से ये चीज़ आई है, किस नबी के घर से ये आई है, किस हदीस से ये चीज़ आई है, तो आप नाम भी उसी हिसाब से रख देते।
آپ کو چاہیے کہ نام بھی اسی حساب سے لگ لیں۔ لہٰذا برتھ ڈے منانا، خلاصہ یہ ہے کہ برتھ ڈے منانا یا جنم دن کہہ لیجئے یا سالگرہ کہہ لیجئے، قطعاً صحیح نہیں ہے۔ نہ کیک کاٹنا، نہ موم بتیاں جلانا، ایسی تقریب میں شرکت کرنا، یہ سب کا سب غلط ہے، حرام ہے۔ اور مت ایسا راستہ چھوڑ کر کے جائیے۔ آج آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میرے ماں باپ نہیں کرتے تھے، آپ کے ماں باپ بری ہو گئے اس گناہ سے، لیکن آج کے بعد جو راستہ آپ کھول رہے ہو، آپ خود منا رہے ہو اپنے بچے کا برتھ ڈے یا جنم دن، کل آپ کا بچہ اپنے بچوں کا، پھر اس کا بچہ، اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گناہ آپ کے اوپر آتا رہے گا۔ اگر کوئی اس مناسبت سے، یہ بھی یاد رکھیے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کیا کریں، دعوت دے دی، جانا پڑے گا چونکہ رشتہ داری کا معاملہ ہے، کھانا آ گیا ہے، کھانا پڑے گا چونکہ رشتہ داری کا معاملہ ہے، مٹھائی آ گئی ہے، مٹھائی کھانی پڑے گی، رشتہ داری کا معاملہ ہے، کیک آ گیا ہے، کھانا پڑے گا، رشتہ داری کا معاملہ ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی اس مناسبت سے کھانا مٹھائی وغیرہ پیش کرے تو اسے لینے سے گریز کریں، بچیں، نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس کو لینے کا مطلب ہوگا کیا؟ مطلب یہ ہوگا کہ آپ بھی اس کے منانے والوں میں سے شمار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ بھی اس کو تقویت دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ نے لینے سے انکار کر دیا تو اس کے دل پہ ایک ٹھیس پہنچ، اور ہو سکتا ہے ایک مرتبہ، دو مرتبہ آپ نے انکار کیا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس انکار کی وجہ سے اس کو بھی راہ ہدایت دے دے، اس کو بھی سمجھنے کی توفیق دے دے۔ لہٰذا محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں برتھ ڈے منانا، سالگرہ منانا، جنم دن منانا، یہ حرام کام ہے۔ آپ چاہتے ہو ہمارے بچے نیک بنیں، اگر آپ چاہتے ہو ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں، اگر آپ چاہتے ہو ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں، تو آپ وہی کام کیجئے، اسی طرح سے تربیت کیجئے جس طرح سے تربیت کرنے کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو طریقہ بتلایا ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کو ان برے رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے وہ بھائی جو اس میں مبتلا ہیں، جو کسی طرح سے غلطی کے شکار ہو گئے ہیں، الہ العالمین ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے، اور مستقبل میں ان کو ایسے راستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔